اب ہم بات کریں گے قرآن ہی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 177، 177 نمبر آیت ہے۔ تو آیت میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس آیت پر بات کرنے سے پہلے جو بنیاد ہے اسے ذہن میں رکھنا لازم ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے جو کہ آپ کے اوپر اس سے پہلے کئی بار کھول کر واضح کیا جا چکا کہ یہ قرآن کیا ہے۔ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، یعنی اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہے اس سب کے سب کا ذکر ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے، اس رسول کی، اس شخصیت کی تاریخ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، وہ جو الصلاۃ کے نام پر کچھ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا رخ دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں ہوتے ہیں تو ایک خاص مشرق میں خاص مقام کی طرف یا مغرب میں خاص مقام کی طرف اپنا رخ کر کے تو جو عمل وہ کر رہے ہیں اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ البر ہے۔ البر کہتے ہیں جنت کی کنجی کو، یعنی وہ عمل یا وہ اعمال، وہ کام جس کے کرنے سے آپ کے اوپر جنت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ فلاح پا جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ مخصوص مشرق کی طرف یا پھر مخصوص کی طرف اپنا رخ کر کے وہ جو عمل کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل البر ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے کرنے سے ہی ہم فلاح پائیں گے۔ اگر اسے نہ کیا تو ہم فلاح نہیں پائیں گے بلکہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ جو یہ عمل نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنمی ہے، اور جو یہ عمل کرتا ہے نہ صرف وہ مومن ہے بلکہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ البر یعنی جنت کی کنجی ہے، فلاح پانے کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اچھا، اب جو شخص آیا ہے، جو اللہ کا رسول ہے، وہ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ کا رسول آ کر کہہ رہا ہے کہ لیسا، ہرگز نہیں تھا، البر، ہرگز البر نہیں تھا، یہ جسے تم البر سمجھ رہے ہو، کہہ رہے ہو، یہ البر تھا ہی نہیں۔ اللہ نے کبھی بھی اسے جنت کی کنجی نہیں کہا۔ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا یہ جو تم کر رہے ہو یہ جنت کی کنجی ہے، یہ کرنے سے تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کرنے کا۔ کیا کرنے کا؟ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا این تولو، کہ یہ جو تم پھیر رہے ہو، وجوہکم، تمہارے جو رخ ہیں، تمہارے جو چہرے ہیں، تم اپنے چہروں کو پھیر رہے ہو، قبل المشرقی، کہ تمہارے سامنے مخصوص مشرق آ جاتا ہے، والمغربی، اور تمہارے سامنے مخصوص مغرب آ جاتا ہے۔ یہ جو تم، یعنی دنیا میں تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو تم، یعنی اگر دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہو، اگر لائن ڈرا کی جائے تو اگر تم مغرب میں ہو، دنیا کے مغرب میں ہو، تو تم
مخصوص مشرق کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہو، یعنی کہ زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف تم رخ کر لیتے ہو، تمہارا رخ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر تم جو عمل کرتے ہو تم کہتے ہو کہ یہ ہے وہ عمل جس کے کرنے سے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ کرنے کا ہمیں اللہ نے ہر حال میں یہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اگر تم زمین کے مشرق میں ہوتے ہو، زمین کا وہ جو مخصوص مقام ہے اگر تم اس کے مشرقی میں ہوتے ہو تو چونکہ وہ مقام اب مغرب میں پڑ رہا ہے تو تم اپنا رخ مخصوص مغرب کی طرف کر لیتے ہو، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، یہی وہ کام ہے جس سے ہم فلاح پائیں گے، جس سے ہم جنت میں جائیں گے، جس میں کامیابی چھپی ہوئی ہے، جو کامیابی کا راز ہے، فلاح کا راز ہے۔ تو اللہ کا رسول جو ہے وہ شخص جو ہے وہ آیا ہے، آ کر کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہرگز نہیں تھا یہ ہرگز البر نہیں تھا یہ جو تم اپنے چہروں کو پھیر رہے ہو مخصوص مشرق کی طرف مخصوص مغرب کی طرف، تو سمجھتے ہو کہ یہ البر ہے، یہ البر تھا ہی نہیں۔ اچھا، یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کے نزول کے بعد وہ کون سی قوم ہے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں زمین پر اگر کہیں پر بھی ہوتے ہیں، زمین پر اگر کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو وہ زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنا چہرہ موڑ کر جو عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ البر ہے، یہ جنت کی کنجی ہے؟ کون ہے؟ کیا ہندو ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہندو ایسا کرتے ہیں کہ ہندو اگر زمین کا جو مخصوص مقام ہے اگر وہ اس کے مشرق میں ہوتے ہیں تو اپنا رخ اس مقام کی طرف کرتے ہیں المغرب کی طرف، اور اگر اس کے مغرب کی طرف ہوتے ہیں تو اپنا مخصوص رخ کرتے ہیں اس کی طرف، چونکہ ان کا پھر رخ ہو جاتا ہے المغرب کی طرف؟ کیا یہ ہندو ایسا کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ جناب البر ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، یہ کرنے سے ہم فلاح پائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے؟ جی کیا یہ ہندو کرتے ہیں؟ نہیں، ہندو یہ نہیں کرتے۔ یہودی کرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کرتے۔ عیسائی کرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کرتے۔ بدھ کرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کرتے۔ کون کرتے ہیں؟ سوائے مسلمانوں کے کوئی دوسری قوم یہ نہیں کرتی۔ مسلمان یہ عمل کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں نماز پڑھنا، کہتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، البر۔ نماز کیا ہے؟ البر ہے۔ نماز البر نہیں تھی، اسے اللہ نے کبھی البر کہا ہی نہیں، یہ تمہارے ملاٹوں کی گڑی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اس قرآن میں ذکر کن کا ہے؟ اس قرآن میں خطاب کیا ہندو سے کیا جا رہا ہے، یہودیوں سے کیا جا رہا ہے، عیسائیوں سے کیا جا رہا ہے، بدھ مت سے کیا جا رہا ہے، پارسیوں سے کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے جو ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہ جو خود کو امت کہلوانے والے ہیں، امت محمد کہلوانے والے ہیں، قرآن میں خطاب تو ان سے، ذکر تو ان کا ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن میں ذکر تو تمہارا ہے۔ آیت میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی گئی کہ وہ لوگ جو زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جنت کی کنجی ہے، ہمیں اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو جان لو یہ البر نہیں تھا، اسے اللہ نے کبھی بھی البر نہیں کہا۔ اور یہ کیا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ کون ہے؟ دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جن کا اس قرآن میں ذکر ہے؟ قرآن جن سے خطاب کر رہا ہے، قرآن میں جن کا ذکر ہے، دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو یہ حرکت کر رہی ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اگر تم زمین میں جہاں بھی ہو، ہر چیز اس کا جوڑا ہے، مشرق ہے اور مغرب ہے، یعنی زمین ہے، اگر آپ اس کے وسط میں ایک لائن ڈرا کریں گے تو یا تو آپ اس کے مشرق میں آئیں گے یا آپ مغرب میں آئیں گے۔ اگر آپ مشرق میں ہوں گے تو ظاہر بات ہے آپ کا رخ المغرب کی طرف، آپ کے سامنے المغرب آ جائے گا، المغرب مخصوص مغرب آئے گا۔ اگر آپ مغرب میں ہیں تو آپ کے سامنے المشرق آ جائے گا، المشرق یعنی مخصوص مشرق، مخصوص مغرب یا مخصوص مشرق کیا ہے؟ زمین کا ایک مخصوص پوائنٹ۔
تو وہ کون سے لوگ ہیں جو زمین کے ایک مخصوص پوائنٹ کی طرف، زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنا رخ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہی تو دنیا میں آنے کا مقصد تھا، یہ ہے البر، جنت کی کنجی، یہ ہمیں اللہ نے کہا تھا کرنے کو، یہ کریں گے تو فلاح پائیں گے، جو یہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کون سے ہیں؟ کیا وہ دنیا کی واحد مسلمان قوم نہیں ہے؟ کیا مسلمان قوم کا اس قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ کیا مسلمان قوم سے خطاب نہیں کیا جا رہا؟ کیا مسلمان قوم یہ حرکت نہیں کر رہی؟ اور پھر سب سے بڑھ کر بات، یہ قرآن جو کیا ہے، قرآن میں قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کا ذکر ہے۔ قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہونا تھی یا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ واقعہ ہوتا نہیں جس ایونٹ پر، جس واقعے پر قرآن کی وہ آیت یا آیات مبنی ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت اللہ کے ایک ایسے رسول کی تاریخ ہے، اللہ کے ایسے ایک رسول کا ذکر ہے، اللہ کے ایک ایسے رسول کے ذکر پر مبنی ہے، وہ رسول جس نے تب آنا تھا، مسلمانوں نے موجود ہونا تھا، جس کے آنے سے پہلے نمازیں پڑھی جانی چاہیے تھیں، یعنی مسلمان خود کو کہلوانے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اور ایسے میں وہ رسول آئے گا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ محمد کا ذکر ہے؟ کیا مسلمان محمد کے آنے، یہ جو خود کو امت محمد کہلوانے، امت مسلمان کہلوانے والے ہیں، کیا یہ محمد کے آنے سے پہلے موجود تھے؟ کیا یہ محمد کے آنے سے پہلے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ حرکت کر رہے تھے اور محمد نے آ کر یہ کہا تھا؟ نا، یہ آج تمہارا ذکر ہے، یہ قرآن کے بعد، یہ محمد کے بعد کا ذکر ہے، اور اس آیت نے اس وقت تک بیان ہی نہیں ہونا تھا جب تک کہ اللہ کا وہ رسول آ نہیں جاتا۔ اور وہ کون سا رسول ہے؟ وہ رسول آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آج تک کیا کسی کو پتا تھا قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کسی کو علم تھا؟ آج یہ آیت بیان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ آیت کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ اب بتاؤ ذرا، تمہاری نماز کے بھی پرخچے اڑ گئے، نہ صرف تمہاری نمازوں کے پرخچے اڑ گئے، بلکہ قرآن کی یہ آیت احمد عیسیٰ کے ایک ایک حرف کی تصدیق کر رہی ہے۔ قرآن کی یہ آیت تمہیں یاد دلا رہی ہے کہ اے خود کو مسلمان کہلوانے والو، یہ تھا وہ رسول، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کا قرآن کی اس آیت کی صورت میں آج سے 14 صدیاں قبل ذکر کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ ذرا، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تمہاری نماز کہاں جائے گی؟ تمہاری نماز کے پرخچے اڑا دیا یا نہیں احمد عیسیٰ نے؟ احمد عیسیٰ نے تمہاری نماز کو تمہاری جیبوں میں ڈال دیا، گھسیڑ دیا یا نہیں؟ اب بتاؤ ذرا۔ تم کہتے تھے یہ نماز جنت کی کنجی ہے، جان لو یہ جنت کی کنجی نہیں ہے، یہ جہنم کی کنجی ہے۔ نماز جنت کی کنجی نہیں ہے، نماز جہنم کی کنجی ہے۔ اے مسلمانوں، نماز جہنم کی کنجی ہے۔ ٹھیک ہے، احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ماننے والا کون ہے اور قرآن کا منکر کون ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو آنکھوں پر رکھنے والا کون ہے، قرآن کو سر پر رکھنے والا کون ہے، اور قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون ہے۔ قرآن کو ماننے والا کون ہے؟ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے۔ قرآن کا کفر کرنے والا، قرآن کا کذب کرنے والا، قرآن کے منکر کون ہیں؟ کون ہے؟ خود کو مسلمان کہلوانے والے۔ اے مسلمانوں، تم لوگ اور تمہارے ملاٹے، ٹھیک ہے، قرآن کو اپنے سر پر رکھنے والا کون ہے؟ پلکوں پر رکھنے والا کون ہے؟ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے۔ اور قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا کون ہے؟ اے مسلمانوں، تم لوگ۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے جان لو یہ تمہارے ملاٹے تمہارا مال کھا رہے ہیں، اور تم لوگ مانتے ہی نہیں۔
قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا ان کو قرآن کے قریب لایا جا رہا ہے یہ اتنا ہی قرآن سے دور بھاگتے ہیں، دور بھاگے جا رہے ہیں۔ قرآن غلط ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سچ نہیں ہے، سر تمہارے سامنے ہے۔